برحمة سيد الأبرار سهل۔ حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، عزت میں دعا گو ہوں مالک لم یزل ہم سبوں کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع الثانی شریف شروع ہو گیا ہے، اور آج ربیع الثانی شریف کی 2 تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس میں اولیاء کرام کے اعراس مبارکہ بھی ہیں، اور پھر اس ماہ مقدس میں بڑی 11ویں شریف کا بھی اہتمام و انصرام عالم اسلام میں سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے ایثار ثواب میں محفل 11ویں شریف کا بھی اہتمام و انصرام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے آنے والے جمعۃ المبارک میں۔ آج ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فیصلے بیان کریں گے کہ سرکار نامدار امت کے غمخوار نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلے حضور نے لوگوں کے حق میں کیے، اور اس کی حکمتیں اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، یعنی اپنے والد کی شکایت حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اسے دے دو، اگر تم سے تمہارا باپ جو ہے مال مانگتا ہے تو اس کو دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے اس سے دستبردار ہو جاؤں، یعنی میرا والد چاہتا کہ سارا مال میں اس کو دے کے اس سے میں دستبردار ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم دستبردار ہو جاؤ، تم اس سے دستبردار ہو جاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر حضور نے اس کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگر تم سے یہ تقاضا کریں کہ ان کے لیے اپنی دنیا سے نکل جاؤ تو ان کے لیے اپنی دنیا سے بھی نکل جاؤ، یعنی اگر وہ تم سے یہ تقاضا کریں کہ ان کے لیے تم اپنی دنیا سے بھی نکل جاؤ تو ان کے لیے اس سے بھی نکل جاؤ۔
اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا اگر تم سے تمہارا باپ مال مانگتا ہے اس کو دو. باقی روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بھی اپنے والد کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال کھا رہا ہے, میرا باپ میرا مال کھا رہا ہے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اگر تیرا باپ تیرا مال کھا رہا ہے تو تو بھی تیرے باپ کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے لیے اس کا مال کھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. پھر حضور نے اس کے باپ سے مزید فرمایا, کیا فرمایا حضور نے کہ اس کے ساتھ جاؤ, اگر یہ تم سے پھر انکار کرے تو مجھے اطلاع دینا, میں تمہیں اس کے مقابلے میں مدد دوں گا. حضور نے اس کے باپ کو فرمایا کہ تم جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس سے مال لو اور کھاؤ, اگر تمہیں منع کرے تو میرے پاس آنا, میں تمہاری پھر مدد کروں گا, میں تمہاری پھر مدد کروں گا. تو گویا کہ جو اولاد کا مال ہے وہ والد کا ہی ہے, کیونکہ جو اولاد خود اپنے ماں باپ کی ہے تو اس کا مال بھی اس کے باپ کا ہے. آپ اس کو یوں سمجھیں, اگر کوئی غلام ہو نا کسی کا, غلام جو کچھ بھی کمائے گا نا اس پر حق غلام کا نہیں ہوتا, مالک کا ہوتا ہے. اب تو غلامی کا دور نہیں ہے نا, اب تو عالمی قانون بھی بن چکا ہے کہ آپ غلامی کا سلسلہ نہیں رکھ سکتے, اور ویسے بھی نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ کسی دنیا کے قصبے میں ہو, تو بہرحال جب اسلام سے قبل جو غلامی کا دور تھا نا, اس میں اگر غلام کہیں سے کچھ کما کر بھی لاتا نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا, غلام کا ہوتا ہی نہیں تھا. غلام جو بھی کمائے گا, جتنا بھی کمائے گا, چاہے مالک کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے ہو. اب مثال کے غلام آتے ہوئے راستے میں اس نے کوئی دیکھا کاروبار, اس نے کوئی چیز اٹھا لی, خرید لی, یا اس نے اپنے دماغ سے کچھ کما لیا, اس میں بھی غلام کا حق ہے نہیں, مالک کا حق ہے. تو اولاد بھی ماں باپ کے لیے مثل غلام ہے. اولاد کے مال میں ماں باپ کا حق ہے, والدین کا حق ہے. اب اندازہ لگاؤ, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ چاہ رہا ہے میں اپنے ماں سے دستبردار ہو جاؤں, تو حضور نے فرمایا ہو جاؤ, پھر ہو جاؤ پھر. تو اس لیے آج والدین کو گنتی کے چند ٹکے دیکھ کر یہ سمجھنا کہ شاید ہم نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک ماں اور باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا خاوند چاہتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو لے جائے اور مجھ کو ابو عتبہ کے کنویں سے پانی پلاتا ہے. یعنی میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرا بیٹا لے کے چلا جائے اور مجھے کہیں چھوڑ دے. تو حضور اس پر آپ کے فیصلے ارشاد فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے, یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے, تو جس کو چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے. یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے, تو جس کو چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے. چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ لڑکا اس کی ماں کو مل گیا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر گئی تب تک اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی. جب وہ دوسرا نکاح کرے گی پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس آئے گا. اور شریعت یہ کہتی ہے اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے, بچے ہیں, اب وہ کہاں جائیں؟ اگر لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ 7 سال تک اپنی ماں کے پاس رہے گی, اس کا خرچہ نفقہ سب اس کا باپ اٹھائے گا اور وہ برابر اس خاتون کو دیتا رہے گا. خاتون کا خرچہ بھی اٹھائے گا, جو پہلے اس کی بیوی تھی اب تو اس کو طلاق دے دیے, اس کا خرچہ بھی اٹھائے گا اور اپنی بچی کا بھی خرچہ اٹھائے گا 7 سال تک. 7 سال کے بعد پھر وہ لڑکی باپ کو لوٹا دی جائے گی.
اور اگر لڑکا ہے تو لڑکا 9 سال تک 9 سال تک لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا. اس کا خرچہ بھی باپ اٹھائے گا, اس کی ماں کا خرچہ بھی. 9 سال کے بعد پھر وہ لڑکا اپنے باپ کو لوٹا دیا جائے گا. یہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے. اب قانون کیا کہتا ہے واللہ عالم. اللہ اکبر. تو ایک شخص جو ہے, ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں لے لیجئے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر, حضور مجھے اپنے نکاح میں لے لیجئے, یعنی مجھ سے حضور نکاح فرمائیے. تو یہ بات کہہ کر وہ عورت کافی دیر تک کھڑی رہی. تو حضور نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو ایک صحابی جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اس سے نکاح نہیں فرمانا چاہتے تو میرا نکاح کر دیجیے. اگر آپ اس سے نکاح نہیں فرمانا چاہتے تو میرا نکاح کر دیجیے. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے, مہر کی رقم دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس تو یہی تہبند ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے اور میں یہی دے دوں گا. حضور نے فرمایا کہ تو اس کو تہبند دے گا تو ننگا ہو جائے گا. بھئی ایک ہی چادر ہے پہنے کی, وہ میں اس کو بطور مہر دے دوں گا. فرمایا کہ یہ تو دے دے گا تو خود تو ننگا ہو جائے گا, تو کوئی اور چیز ہے؟ وہ کہا کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جاؤ کوئی تلاش کرو. اور پھر وہ آگے حضور کے پاس, حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی حضور مجھے قرآن کی فلاں فلاں سورت جو ہے وہ مجھے یاد ہے, مجھے فلاں فلاں سورت جو ہے قرآن کی یاد ہے. پھر حضور نے فرمایا اس خاتون سے کہ میں نے اتنے قرآن پاک کی عوض جو تجھے یاد ہے. پھر حضور نے اس شخص سے فرمایا, کیونکہ اس عورت نے حضور کو کیا دے دیا تھا, اختیار دے دیا تھا. پھر حضور نے نکاح کیا فرمایا, فرمایا کہ میں نے اتنے قرآن پاک کے عوض جو تجھے یاد ہے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا, اس کو میں نے تیرے نکاح میں دے دیا. تو وہ صحابی کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں, مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, قرآن کی چند صورتیں یاد تھی, تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اتنے قرآن پاک کے عوض جو تجھے یاد ہے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا. تو حضور کو اختیار ہے. اچھا آج اگر نکاح کیا جائے تو نکاح میں حق مہر قرآن کو نہیں بنایا جائے گا. اب کوئی یہ کہ حافظ حضرت میں تو حافظ صاحب ہوں, میرا نکاح کرا دیجیے, مجھے پورا قرآن یاد ہے. یہ حضور کو اختیار تھا, حضور نے کر دیا ہے, یہ حضور کو اختیار تھا. ہاں تو حضور نے نکاح فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں کہ نکاح کی اہمیت کتنی ہے. وہ صحابی کہہ رہا حضور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, حضور نے پھر بھی اس کا نکاح فرما دیا. صرف چادر ہے میرے پاس پہننے کی تہبند, حضور نے اس کا پھر بھی نکاح فرما دیا. اس سے اندازہ لگائیں نکاح کی اہمیت, نکاح کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. آج ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. جناب یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. تو اندازہ لگاؤ جس کے پاس ایک چادر پہننے کی ہے اس کی گھر کی چھت ہوگی, اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا. مگر حضور نے نکاح فرما دیا, فرمایا اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا. تو آج تو لوگوں کے پاس سارے وسائل ہیں, سارے ذرائع ہیں, گھر بھی ہے, کماتے بھی ہیں, مگر پھر بھی جناب وہ ویل سیٹ ہونے کے چکر میں لڑکا ہو یا لڑکی اتنی مدتیں بیت جاتی ہیں کہ وہ جو نکاح کی عمر ہے تو وہ گزر جاتی ہے, وہ نکاح کی عمر. اور پھر جب جیسے جیسے عمر بیتتی جاتی ہے تو وہ جو نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. وہ خواہشیں دبتی جاتی ہیں, دبتی جاتی ہیں, دبتی جاتی ہیں.
اور پھر ایک ایسی عمر کو جا کے پہنچتے ہیں کہ جب ان کے سامنے پھر نکاح کا نام لیا جائے تو ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کاموں میں جلدی کرنی ہے ان میں ایک کام نکاح ہے، وہ چاہے لڑکی کا ہو یا پھر چاہے لڑکے کا ہو. اللہ نے اتنا ذرائع دے دیے ہیں. شریعت میں تو یہ کہا گیا ہے اگر کوئی شخص عورت کو مہر دے سکتا ہے، اس کو چھت فراہم کر سکتا ہے، 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہے، گرمی اور سردی کے 2 جوڑے دے سکتا ہے، اس پر نکاح کرنا لازم ہے، وہ نکاح کرے. کتنا سستا سودا ہے. چھت، 2 ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا ہے شریعت میں، اور سردی گرمی کا 1 جوڑا. نکاح کرو. کتنا آسان کیا ہے شریعت نے نکاح، مگر مشکل ہم نے کر دیا. اللہ کی پناہ. یا رسول اللہ. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں عزت، منصب، مال والی ایک عورت میں نے پائی ہے. ایک عورت ہے، عزت والی ہے، منصب والی ہے، مال والی ہے، مگر بات یہ کہ اس کے پاس بچہ نہیں ہے. تو کیا میں اس سے نکاح کروں؟ یعنی وہ بچہ جننے والی نہیں ہے. عزت بھی ہے، مال بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ ہے، پر اس کے پاس بچہ نہیں ہوتا. اس کے پاس بچہ نہیں ہوتا، تو کیا میں اس سے نکاح کروں؟ تو حضور نے منع فرما دیا. فرمایا نہیں. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو حضور نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو محبت کرنے والی، بچے جننے والی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے چے جائے کہ وہ کالے رنگ کی کیوں نہ ہو، بچہ جننے والی ہو. کیوں؟ میں تمہارے ساتھ امتوں پر اکثر ہونے کے لحاظ سے فخر کروں گا. بچہ جننے والی ہو تاکہ میں کثرت امت کی وجہ سے اور امتوں پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی امت عطا فرمائی ہے. تو فرمایا کہ بچہ جننے والی سے نکاح کرو، چاہے رنگ کی کالی ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مجھ سے کوئی چیز خریدتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ چیز لا کر دو، اور حضور وہ چیز میرے پاس ہے نہیں، پر اتنا ہے کہ میں وہ چیز اس کو مارکیٹ سے خرید کر لا کے دوں گا، تو کیا یہ میں کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے منع فرمایا. فرمایا نہیں. حضور نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کی بیع بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آج کل چلتا ہے نا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایک شخص نے کہا جناب مجھے اتنے من جو ہے وہ گندم چاہیے، اتنے من مجھے چاول چاہیے. آپ نے کہا لاؤ مجھے پیسے میں تمہیں لا کے دیتا ہوں، جبکہ آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں، اور پھر آپ مارکیٹ سے خرید کر اس کو دو گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے اس کو یہ تصور کیا کہ میرے پاس چیز پڑی ہوئی ہے میں تمہیں دوں گا، اور مگر آپ نے مارکیٹ سے خرید کے پھر اس کو دی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کی ایک صورت جائز کی یہ کہ آپ یہ کہیں جناب میرے پاس ہے نہیں، میں آپ کے پیسے سے مارکیٹ سے آپ کو خرید کر دوں گا اور اس پر میں اپنا اتنا کمیشن لوں گا آپ سے، آپ مجھے اتنا نفع دو گے، یعنی میں آپ سے اپنی اجرت لوں گا، مزدوری لوں گا، میں آپ کے لیے اتنے وقت کا اجیر ہوگا، میں اس پر آپ سے اجرت دوں گا. تو یہ جو ہے وہ جائز ہے. اور کسی کو یہ شو کرنا جناب میرے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے جبکہ آپ کے پاس وہ ہے نہیں، آپ مارکیٹ سے خرید کر اس کو دو گے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شخص جو ہے، ایک عورت نے اپنے بیٹے کا حضور کے بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں مدتوں رہا اور میرا پیٹ اس کا برتن بنا رہا، برتن، اور وہ میری چھاتی سے دودھ لیتا رہا تو میری چھاتی اس کے لیے مشکیزے کا کام کرتی رہی، میرا پیٹ اس کے لیے برتن بنا رہا، میرا گودا اس کا گہوارہ بنا رہا، میری گود جو ہے اس کا گہوارہ بنی رہی،
میں اپنے اس بیٹے کو ایک مدت تک میں نے پالا ہے، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننا چاہتا ہے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں جب تک تو نکاح نہیں کرتی تو اس کی پرورش کا زیادہ حق تجھے ہے، اور جب تو نکاح کر لے گی تو پھر اس کی پرورش اس کا باپ کرے گا۔ اب ظاہر تم کسی اجنبی کے گھر جاؤ گی تو وہ تمہارے بچے سے محبت تو نہیں کرے گا، تو پھر اس وقت میں تم نے اپنے بچے کو اپنے باپ کے حوالے کرنا ہوگا۔ جب تک تو نکاح نہیں کرتی اپنے بچے کو پالتی رہے۔ اللہ اکبر۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلکہ حضرت سعید بن ربیع اپنے 2 صاحبزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بچیاں ہیں سعد بن ربیع کی، اور ان بچیوں کے باپ احد کی لڑائی میں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، مگر ان کا جو مال ہے نا سارا مال ان بچیوں کے چچوں نے لے لیا ہے، اور حضور ان بچیوں سے کوئی نکاح نہیں کر رہا، کیوں؟ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضور آپ کچھ حکم ارشاد فرمائیں، تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا نا تو اس کی ساری پراپرٹی اس کے بھائی لے جاتے تھے، بیوہ کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس کے بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، اس کی اولاد کو کچھ نہیں، سارا بھائی لے جاتے تھے۔ تو وہ جو صحابی تھے سعد بن ربیع، ان کی جتنی بھی جائیداد تھی ان کے بھائیوں نے لے لی۔ اب وہ یتیم بچیاں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، حضور سارا مال تو ہمارے چچوں نے لے لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی یہ پوری آیت نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس سے پہلے وصیت کے حکام قرآن میں کہیں نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری آیت نازل فرمائی اور سب کے حصے اللہ نے بنا دیے۔ اگر بیوی کا شوہر جو ہے وہ زندہ ہے، اگر بیوی جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے بچے بھی زندہ ہیں، ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ شوہر کی موجودگی میں کتنا ملے گا، اس کی غیر موجودگی میں کتنا ملے گا، اگر اس کے بچے نہیں ہیں اس کو پھر کتنا ملے گا، اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا، اس کے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا۔ اب یہ پوری آیت اللہ تعالیٰ نے پورے حصے بیان فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مال اس کے چچوں نے لے لیا ان سے واپس لو، اس کا 2/3 مال ان لڑکیوں کو دو، اور اس کا 8واں حصہ ان لڑکیوں کی ماں کو دو، پھر باقی جو بچے گا وہ اس کے چچا لیں گے، یعنی اس کے بھائی لیں گے مرنے والے کے۔ تو یہ وراثت ہے۔ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر مر گیا ہے، اچھا ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور پیچھے 1 بیٹی یا 2 بیٹیاں چھوڑ جائے تو سارا مال کون لیتی ہے؟ بیٹیاں لیتی ہیں، جبکہ اس کے اندر مرنے والے کے بھائیوں کا، بھتیجوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے تقسیم نہیں کیا جاتا کہ جناب اس کی بیٹیاں سارا مال یہی لیں گی، مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹیوں کا بھی حق ہے اور جو بیوہ ہے اس کا بھی حق ہے، ان کا حصہ نکلے گا، پھر جو بچے گا تو پھر وہ آگے تقسیم ہوگا، مرنے والے کا بھائی ہے یا اس کے بھتیجے ہیں ان تک بھی تقسیم ہوگا وہ مال، جیسے حضور نے تقسیم فرمایا کہ 2/3 ان لڑکیوں کو دے دو اس مال کا، اور پھر 8واں حصہ جو ہے وہ ان کی ماں کو دے دو، اور بقیہ جو حصہ ہے وہ ان لڑکیوں کے چچوں کو یعنی مرنے والے کے بھائیوں کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس ایک غلام تھا، غلام، تو انہوں نے اپنے ایک لڑکے کو غلام دے دیا۔ دینے کے بعد ان کی جو بیوی تھی وہ راضی نہیں ہوئی، کہا کہ نہیں، میں پہلے حضور سے پوچھوں گی آپ کی یہ تقسیم ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں اور میرے شوہر کو میرا ایک بیٹا بڑا پیارا ہے، تو اس نے غلام میرے ایک بیٹے کو دے دیا اور بقیوں کو نہیں دیا، تو حضور کہ یہ تقسیم ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بلا کے لاؤ۔ بلایا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا غلام اس سے واپس لو، اپنا غلام اپنے بیٹے سے واپس لو، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا
کیا تو نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے؟ یعنی تو نے سارے بیٹوں کو تقسیم کیا، سارے بیٹوں کو غلام دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر تم اس سے اپنا غلام واپس لو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے بارے میں مساوات کا خیال، برابری کا خیال کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر تیرا ایک بیٹا یہ تجھ سے محبت کرے اور بقیہ تیری خدمت نہ کرے تجھے اچھا لگے گا؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا پھر یہ تم نے برابری کا معاملہ کیوں نہیں کیا ہے؟ یعنی ایک بیٹے کو تم اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہے ہو اپنے جیتے جی، اور بقیہ کو تم نہیں دے رہے، یہ تو برابری نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر یہ سارے بیٹے اور ایک بیٹا تمہاری خدمت کرے بقیہ نہ کریں تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا جب تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تو پھر برابری ہونی چاہیے اولاد میں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو واپس کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اس ظلم پر تمہارا گواہ نہیں بنوں گا۔ یعنی یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ تم ظلم کر رہے ہو کہ ایک بیٹے کو دے رہے ہو بقیہ کو نہیں دے رہے، اور پھر فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارے اس ظلم میں تمہارا گواہ نہیں بنوں گا۔ میرے پاس آ کر تم ایک بیٹے کو کچھ دے رہے ہو بقیہ کو نہیں دے، یہ ظلم ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تم ظلم میرے سامنے کر رہے ہو اور میں اس میں تمہارا گواہ نہیں بنتا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اندازہ لگائیں اس سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تمہاری خدمت کرے، سب تم سے محبت کریں، تو مال کی تقسیم بھی کیا کرو، اپنی اولاد میں برابر برابر کرو۔ یہ تو سرکار کی احادیث طیبہ ہے۔ شریعت یہ حکم دیتی ہے اگر ماں باپ میں سے کوئی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دیتے ہیں اس وجہ کر کے وہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہے، ماں باپ کی اطاعت گزار ہے، دین پر چلنے والی ہے، تو ماں باپ کو اختیار ہے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور ایک ایسی نکمی اولاد کہ جو ماں باپ کو ستائے، اللہ اس کے رسول کے حدود کو پامال کرے، تو ماں باپ اس کو مال نہ دیں، یہ بھی ان کو اختیار ہے، یہ بھی ان کو اختیار ہے۔ تو بہرحال اختیار ماں باپ کو تو ہے کہ جس اولاد کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، پر یہ ان کا ظلم ہوگا کہ اولاد کمزور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کو کوئی اولاد اچھی لگتی ہے، مگر ایک اولاد کمزور ہے مگر اس کو نہیں دے رہی، اور جس نے ایک ہفتہ ماں باپ کو گھر پہ رکھ کے تھوڑی سی خدمت کر دی، اس نے ماں باپ کا دل مول لے لیا، ماں باپ نے سارا اسی کو دے دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ فیصلے تھے کہ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تو حضور ان کا یوں جو ہے وہ حکم جو ہے وہ صادر فرمایا کرتے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے اس فیصلے میں تم گواہ نہ بناؤ کہ جس میں تم اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند احادیث طیبہ تھی حضور کے فیصلوں کے حوالے سے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے حوالے سے چند احادیث طیبہ، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت سفید صاف چمکدار تھا۔ سرکار کا رنگ جو ہے وہ صاف چمکدار تھا، اور فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا پسینہ مبارک یوں تھا کہ جیسے موتی ہوتے ہیں۔ سرکار کا پسینہ مبارک ایسے تھا کہ جیسے موتی ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب ہمارے آقا چلتے تھے تو حضور پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، کمزوروں جیسا نہیں چلتے تھے، سرکار پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے۔ اور فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کوئی موٹا ریشم یا کبھی کوئی باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہمارے آقا کی ہاتھ کی ہتھیلی مبارک سے بھی زیادہ نرم ہو۔ کوئی موٹا ریشم، کوئی باریک ریشم، میں نے اتنا نرم نہیں دیکھا کہ جتنی نرم حضور کی ہاتھ کی ہتھیلی مبارک تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی کستوری، کوئی عنبر ایسی خوشبودار نہیں دیکھی کہ جو خوشبو حضور کے پسینے سے زیادہ ہو، جو حضور کے پسینے سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اس کو معطر کرنے کے لیے خوشبو نہیں ہے, میرے پاس خوشبو نہیں ہے, تو حضور کرم فرمائے کچھ خوشبو عطا فرما دیں, کچھ جو ہے وہ آپ خوشبو عطا فرما دیں. تو شیخ محقق شیخ عبدالحق مدثر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور نے اسے اپنے پسینے مبارک کے چند قطرے عطا فرما دیے, فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے اپنی بیٹی کو کیا کرو, معطر کرو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس پسینے سے اپنی بیٹی کو معطر کیا, خوشبودار کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس عورت کے گھر میں ایسی برکت دی, خوشبو دی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی برکت سے مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اس سے بھی سرکار کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. اور جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا نا تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی. یعنی جس گلی سے سرکار گزرتے تھے نا تو اگر کوئی سائل پوچھتا کہ سرکار کدھر گئے تو ہم فرماتے دیکھو اس گلی سے ابھی تازہ تازہ خوشبو آ رہی ہے, تو گویا کہ سرکار یہاں سے تشریف لے گئے. تو صحابہ حضور کو پوچھ پوچھ کے تلاش نہیں کرتے تھے, بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے خوشبو, پسینے کی خوشبو سے حضور کو گلیوں میں جو وہ تلاش کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی, ہمیشہ خوشبو, اور سرکار کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سرکار کے جسم مبارک پر کوئی ایسا جو ہے وہ موذی آپ کہہ لیں کہ جانور کیڑا کہہ لیں, حضور کے جسم مبارک پر کبھی نہیں آیا. حضور کے جسم سے ہمیشہ خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کو جب قبر انور میں اتارا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کے ہلے اٹھے, ایسی خوشبو کے ہلے اٹھے کہ پورا مدینہ سرکار کی خوشبو سے معطر ہو گیا. مدینہ تو پہلے یثرب تھا نا, یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ. اہل مدینہ پہلے بیماریوں میں مبتلا رہتے تھے. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو کئی صحابہ کرام بیمار ہو گئے, اس لیے کہ انہیں مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی, مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی, تو کئی صحابہ بیمار ہو گئے. اور پھر مدینہ طیبہ میں وہ جو مہاجر صحابہ آئے تھے کسی کی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان حضور کے غلاموں کو مدینے کی آب و ہوا راس ہی نہیں آ رہی, ان کے تو اولاد ہی نہیں ہو رہی. تو پھر حضور نے دعا فرمائی, اے اللہ جو تو نے برکتیں مکے کو عطا فرمائی ہیں اس سے دو چند برکتیں, یعنی اس سے دگنی برکتیں تو مدینے کو بھی عطا فرما دے. تو جب حضور نے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائی مدینے کو. پھر وہ جو آب و ہوا صحابہ کو راس نہیں آ رہی تھی تو جو بیمار تھے اللہ نے سبوں کو شفا یابی بھی عطا فرما دی, اور پھر اللہ نے مدینے کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا ہے. اور جو صحابہ کرام میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی نا, جسم پر پھوڑا پھنسی ہوتی, تو سرکار میں جب دم فرماتے نا تو حضور دم یوں فرماتے تھے, سرکار اپنے انگلی مبارک پہ لعاب لگاتے, لعاب لگانے کے بعد پھر سرکار اس لعاب کو مٹی پہ لگاتے, اور پھر وہ سرکار مٹی والی انگلی نا اپنے غلاموں کے پھوڑا پھنسی زخم پر سرکار پھر یوں گھمایا کرتے تھے اور فرماتے اے پروردگار تو ہماری اس مٹی کی برکتیں ہمارے بیماروں کو بھی عطا فرما دے. تو سرکار پھر یوں دم فرمایا کرتے, اپنے ہاتھ پہ لعاب لگاتے پھر مٹی لگاتے, مٹی لگانے کے بعد پھر وہ اپنے غلاموں کے جسم پر پھر سرکار یوں گھماتے رہتے, اور پھر سرکار جو ہے وہ کچھ کلمات پڑھتے رہتے. اور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پاک مٹی میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حضور کے مقدس شہر کی اس خاک شفا کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مدینے کی ان گلیوں میں جو ہے وہ سرکار کی اس خوشبو کو محسوس کرنے کا شرف بخشے کہ جس میں سرکار مدینہ صحابہ کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔